अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट क्लास में जो हमारा सेशन चल रहा था वो था प्रिपेयरिंग इफेक्टिव बिजनेस मैसेज, जिसके अंदर सबसे पहले हमने बात की थी इंट्रोडक्शन की। उसके बाद हमने डिस्कस किया था 5 प्लानिंग स्टेप, वो प्लानिंग स्टेप जिसके ज़रिए हम अपने बिजनेस मैसेज को इफेक्टिवली ड्राफ्ट कर सकते हैं। और हमने लास्ट क्लास को जो है एंड किया था बिगनिंग पर। तो किसी भी बिजनेस मैसेज की जो बिगनिंग्स होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और बिगनिंग के अंदर हमें फोकस करना चाहिए द वे यू बीइंग योर मैसेज मेक इट क्लियर वेदर योर रीडर विल रिस्पॉन्ड फेवरेबल और अनफेवरेबल टू द मैसेज। आपको अपने बिगनिंग में इस बात को क्लियर करना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि आप अपने मैसेज को जो स्टार्ट कर रहे हैं, इस मैसेज का जो रिसीवर है वो उसका रिस्पॉन्ड फेवरेबल करेगा या अनफेवरेबल करेगा, उसका रिप्लाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। When you are sure that your message has something favorable or neutral for the readers, you must begin your message with the main idea or good news in the beginning. वो तमाम मैसेजेस जिसमें पॉसिबिलिटीज पॉजिटिव रिप्लाई की होती हैं, फेवरेबल रिप्लाई की होती हैं, उसके अंदर हमारा जो बिजनेस मैसेज का मेन आइडिया होता है वो गुड न्यूज़ फॉर्म में होना चाहिए। Third, the opening must be impressive in a way that is capture the attention of reader. किसी भी बिजनेस मैसेज की जो बिगनिंग्स होती है, ओपनिंग होती है, उसका बड़ा अहम रोल होता है कि आप मैक्सिमम लेवल पे किस तरह अपने रिसीवर की अटेंशन टुवर्ड्स मैसेज अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर बिजनेस मैसेज के इग्नोर होने की पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो आप अपनी बिगनिंग में वो क्या ट्रैक्शन, वो क्या ऐसा मटेरियल ऐड करें जिससे हमारे रिसीवर का इंटरेस्ट टुवर्ड्स मैसेज मैक्सिमम लेवल पर बढ़ जाए। सो ऑलवेज चूज अप्रोप्रिएट ओपनिंग दैट सूट फॉर द पर्पस ऑफ योर मैसेज। यही वजह है कि हमें अपने बिजनेस मैसेज की ओपनिंग जो है बहुत स्पेसिफिक, बहुत अहम रखनी चाहिए, ताकि हम अपने बिजनेस मैसेज की वो ऑब्जेक्टिव जिनके लिए मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं उसको अचीव करने में कामयाब हो जाए। The following opening are desirable in direct request, good news और neutral news मैसेज। जो हम अब ओपनिंग की एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं, ये हमारी जो है डायरेक्ट रिक्वेस्ट यानी गुड न्यूज़ मैसेज फॉर्म के अंदर है, जिसके अंदर सबसे पहले मेन आइडिया द गुड which you order or on March 5 have been sent to you by passenger train. Second request, so that your order can be filled promptly, please send another copy of the requisition. Announcement, now you can take an air conditioned coach from Lahore to Islamabad any hours whenever required. Employ 5 WH and 1H to give clarity to your message. Buffer, if you have a bad news, being your message with a buffer. A buffer is a statement that help your bring your readers in the positive frame of mind and the message become readable for the reader. But buffer should not be neutral in tone. You should also avoid misleading the readers into thinking that the message is good. हम जो भी मैसेज डेवलप करते हैं वो या तो गुड न्यूज़ फॉर्म में हो सकता है या बैड न्यूज़ फॉर्म में हो सकता है, और ये हम लास्ट की क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि गुड न्यूज़ मैसेज क्या होता है, बैड न्यूज़ मैसेज क्या होता है। तो गुड न्यूज़ मैसेज के अंदर हम ज़्यादातर डायरेक्ट अप्रोच यूज़ करते हैं, जिसमें हम मेन आइडिया सबसे पहले रखते हैं और बाद में एक्सप्लेनेशन देते हैं और फिर कर्टियस क्लोजेस करते हैं।
اور بیڈ نیوز میسج کے اندر ہم ڈائریکٹ اپروچ یوز کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم بفرنگ کرتے ہیں. بفرنگ کے ذریعے ہم وہ تمام اہم پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنے ریسیور کی ایکسپیکٹیشن کے اکارڈنگلی ایکٹ نہیں کر سکتے. پھر مین آئیڈیا یعنی بیڈ نیوز میسج، اور پھر ہم ایکسپلینیشن اینڈ دین کرٹیس کلوزز. تو یہ وہ تمام فارمیلٹیز ہیں جو کہ ہمیں ایک بزنس میسج کے اندر آئیدر گڈ نیوز فارم اور بیڈ نیوز فارم ہمیں ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے. ایگزامپل آف بفر. بفر کی ایگزامپل: It is impossible to open your account unless you send us the following information. یہ ایک پور ایگزامپل ہے جو کہ ہم فوکس کر سکتے ہیں کہ اس کا امپریشن ریسیور کے اوپر بہت زیادہ نیگیٹو جائے گا. اگر اس کو ہم ود بفرنگ یوز کریں: the moment you send us the following information your account will be open. تو ہم ان دونوں ایگزامپل کے ذریعے یہ ریئلائز کر سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں کہ دونوں اسٹیٹمنٹ میں جو آبجیکٹ ہے وہ سیم ہے، لیکن کمیونیکیشن اسکلس کی وجہ سے ایک پور ہے اور ایک جو ہے افیکٹو ہے. تو یہی آرٹ آف کمیونیکیشن ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے میسج کو ڈرافٹ کرتے کہ آپ کے ریسیور پہ اس کا امپریشن پازیٹیو جائے، نیگیٹو نہ جائے. ایک اور ایگزامپل ہم ڈسکس کر سکتے ہیں پور کی: وی نیور ایکسچینج ڈیمیج گوڈس. With Buffer, we are happy to exchange the merchandise that is returned to us in a good condition. یعنی دونوں ایگزامپل میں جو آبجیکٹ ہے آف میسج ہے وہ سیم ہے، لیکن پور کے اندر ہم ریئلائز کر سکتے ہیں کہ پور میسج جب ہم لکھتے ہیں تو اس کا کتنا زیادہ نیگیٹو انٹینسٹی ہوتی ہے، اور جب ہم اس کو ود بفرنگ یوز کرتے ہیں تو اس کی پازیٹیو انٹینسٹی بہت میکسیمم لیول پر بڑھ جاتی ہے. In persuasive request sales letter, beginning the message with the attention getting statement and experienced writers use some common techniques to attract the readers. Consider some of the attention getting statement. All challenge, don't waste another day wondering how you are going to become the success you have always wanted to be. ہم جو ڈفرینٹ بزنس کنڈیشن میں پرسویسو میسج یا پرسویسو لیٹر ڈرافٹ کرتے ہیں، اس کے اندر ہمیں جو اپنی میسج وتھ اٹینشن گیٹنگ اسٹیٹمنٹ، اس کے اندر سب سے اہم پوائنٹ ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے ریسیور کی میکسیمم لیول پہ اٹینشن اپنے میسج کی طرف حاصل کریں. ایسے میں جو آرٹ آف کمیونیکیشن، اسکل آف کمیونیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم کامن ٹیکنیک کے ذریعے اپنے ریڈرز کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے میسج کے ذریعے. The writer should avoid using tried or stereotyped expressions. Make your opening considerate, courteous, concise and clear. آپ کی اوپننگ کے اندر جو کریکٹرسٹک ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک تو کرٹیس ہو، اس کے اندر کرٹیسی شامل ہو، دوسرا کنسائز ہو، اینڈ دین کلیئر ہو. آپ اوائڈ کریں میکسیمم لیول پہ اسٹروپائی ایکسپریشن جو کہ ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں ہمارے ریسیور کے اوپر. کیپ یور فرسٹ پیراگراف شارٹ اینڈ یوز سمپل کنورسیشنل لینگویج. آپ کا جو فرسٹ پیراگراف ہونا چاہیے وہ میکسیمم لیول پہ شارٹ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو ورڈنگ ہے سینٹینسز ہونے چاہیے وہ کنورسیشنل لینگویج میں ہونے چاہیے، یعنی عام بول چال کے اسٹائل میں ہونا چاہیے. Never open your letter with incomplete sentences like reference to your letter of March regarding opening of the current account. ہمیں کبھی بھی اپنے اوپننگ لیٹرز کو جو ہے انکمپلیٹ نہیں رکھنا چاہیے، جیسے کہ اس ایگزامپل میں ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہماری اوپننگ انکمپلیٹ ہوگی تو یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ جائے گا ہمارے ریسیور کے اوپر. میک اوپننگ اسپیسیفک. آپ کی اوپننگ جو ڈیفینیٹلی اسپیسیفک ہونی چاہیے.
اس کی اگزامپل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پور تھینک یو فار یور آرڈر. یہ ایک پور ہے، اوپننگ ہے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسپیسیفک ہے. اسپیسیفک اگر ہوگی تو تھینک یو فار یور آرڈر فار 200 ریٹرن پیڈس، رائٹنگ پیڈس. جب ہم اپنی اوپننگ کو اسپیسیفک کرتے ہیں تو اس سے ہمارے ریسیور کی انڈرسٹینڈنگ، ریئلائزیشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ میکسیمم لیول پر فیوریبل رپلائی کی طرف چلا جاتا ہے. اینڈنگ، کلوز پیراگراف. کسی بھی بزنس میسج کی جو اینڈنگ ہے وہ بھی آپ کے بزنس میسج کے فیلئر یا سکسیز میں اہم رول پلے کرتی ہے. An effective ending will motivate the reader to act as request. جب آپ اپنے بزنس میسج کی اینڈنگ میکسیمم لیول پر افیکٹولی کرتے ہیں تو آپ کے ریڈر کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے آپ کی ریکویسٹ کی طرف یا آپ کے آبجیکٹ کی طرف، وہ میکسیمم لیول پر بڑھ جاتی ہے. If no direct request is required, leave the reader with some expression of regard, assurance, appreciation اور willingness to help. وہ تمام بزنس میسج جس کے اندر ڈائریکٹ ریکویسٹ کرنا فیوریبل نہیں ہوتا تو ہم وہاں پر کچھ ایکسپریشن ایسے اینڈنگ میں چھوڑ دیتے ہیں کلوزنگ پیراگراف میں، جس کے اندر مختلف نوعیت کی انشورنس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، یا ہم اپریسیشن شامل کرتے ہیں، یا ہم ایشورنس کی ایکسپیکٹیشن ایلوسٹریٹ یا ریئلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ولنگنس کی فارم کے اندر. Always remember that the closing should be strong, clear and polite. They should leave a sense of closure and goodwill with the receiver. ہمیں ہمیشہ اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری جو اینڈنگ یعنی لاسٹ کنکلوژن پیراگراف ہونا چاہیے وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، یعنی کنکریٹ ہونا چاہیے، بہت زیادہ کلیئر ہونا چاہیے، یعنی پرفیکٹ ہونا چاہیے، پولائٹ ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی اسٹرکٹنس نہ ہو، تاکہ آپ اپنے میسج کے ذریعے اپنے گڈ ول کو مینٹین اور گڈ ول میں اضافہ کر سکیں. اینڈنگ کاؤنٹ. First, make your request clear and complete with 5 W's and the H. آپ کو اپنے اینڈنگ کے اندر لازمی فوکس کرنا چاہیے کہ وہ کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے. اگر انکمپلیٹ اینڈنگ ہوگی تو یہ کبھی بھی فیوریبل نہیں ہوگی. اس کے لیے فیوریبل ہوتا ہے کہ ہم WH ورڈس کا استعمال کریں. Include your phone number and extension if you want to reader to phone you. اگر آپ اپنے ریسیور سے چاہتے ہیں ٹیلی فون کنورسیشن کرنا تو ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے کانٹیکٹ نمبر فراہم کرنے چاہیے. تھرڈ، انکلوز اے فارم، کارڈ، آرڈر، بلینک اور کوسچنیئر اینڈ این ایڈریس رپلائی envelope, perhaps with postage pad if you want the reader to furnish something. آپ کو اویلیبلٹی فراہم کرنی چاہیے ڈفرینٹ نوعیت کی ڈفرینٹ کنڈیشن میں، کارڈ کی، آرڈر کی، کوسچنیئر کی اور ڈفرینٹ اسٹیمپس اور انویلپ کی، تاکہ ہمارے ریسیور کے جو ہے کنوینئنٹلی اب رپلائی کرنا پاسبل ہو. Give complete instruction regarding how and where if you don't include a form and envelope. اگر آپ اس طرح کی اویلیبلٹی نہیں کر سکتے تو آپ یہ لازمی طور پہ مینشن کریں کہ کہاں سے اور کس طریقے سے ان کی اچیومنٹ پاسبل ہو سکتی ہے. 5. State your office hours and location if you want to reader to come to you in person. Do you have a free parking lot? Where? اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے میسج کا ریسیور جو ہے فزیکلی آپ کے آفس یا آپ کے آرگنائزیشن میں وزٹ کرے تو آپ کو لازمی اپنی میسج کے اندر انکلوڈ کرنا چاہیے اپنے آفس کی ٹائمنگ کہ وہ کس ٹائمنگ کے اندر آفس اوپن اور کلوز ہوتا ہے، آفس کی لوکیشن یعنی ایڈریس کہاں پر وہ آفس لوکیٹڈ ہے، تاکہ آپ کا جو ریسیور ہے وزٹ کرنے میں کنوینئنسی کریٹ کر سکے. Make action. First, Vego, I look forward to hearing from you regarding this matter.
better so that we can make appropriate arrangement for your visit. Please call me at uh, 541000 before Friday, November 16, anytime between 9 a.m. to 5 p.m. अगर आप अपने रिसीवर से कोई एक्शन रिक्वायर्ड करते हैं तो उस एक्शन से रिलेटेड नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको फराहम करनी चाहिए कि आप जो है आपके ऑफिस की टाइमिंग क्या है, आपके ऑफिस का नंबर क्या है, ताकि आप उसको इम्पोर्टेंस रियलाइज करा सकें कि उसके विजिट की इम्पोर्टेंस आपकी नज़र में कितनी है. And on a positive or courteous thoughts, include any apologize and negative before last paragraph. Study this example. Negative, I am sorry we can't be more encouraging at this time. Positive, we wish you success in your search for a position. तो हम रियलाइज़ कर सकते हैं एक नेगेटिव एग्जाम्पल और एक पॉजिटिव एग्जाम्पल के ज़रिए कि नेगेटिव एंडिंग के ज़रिए हम जो है किस तरीके से एक नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं और एक पॉजिटिव एंडिंग के ज़रिए हम किस तरह पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं. बी फ्रेंडली, ऑफर टू हेल्प द रीडर फर्दर if that is appropriate words like please or will you help, certain commands. आपको जो है अपनी एंडिंग के अंदर फ्रेंडली जो है क्लोजिंग करनी चाहिए और ऑफर करनी चाहिए अपने रीडर को डिफरेंट नौइयत की हेल्प की और अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड फ्रेज यूज करने चाहिए ताकि आपका पॉजिटिव इमेज डेवलप हो सके. Good. If there is any further way we can assist your place, call 555 Monday throughout Friday between 9 a.m. to 5 p.m. एक बेहतर तरीका एंडिंग का ये है कि आप अपने अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम और अपने कॉन्टैक्ट नंबर को मेंशन करें और वीक डेज को एक्सप्लेन करें जिसमें आपकी मीटिंग अपने रिसीवर के साथ पॉसिबल हो सकती है. Avoid thank you in advance for disturbing this questionnaire to your employees. और अवॉइड करना चाहिए एडवांस लेवल पर थैंक यू का करने से. नेक्स्ट, से आई विल अप्रिशिएट योर distributing this questionnaire to your employees. Give my regard to your lovely family. I enjoy meeting them during the October conference. तो ये एग्जाम्पल के ज़रिए हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपनी एंडी को अट्रैक्टिव और एक्सेप्टेबल बना सकते हैं. कीप लास्ट पैराग्राफ कंसाइज एंड करेक्ट. Trim your last paragraph to 5 or fewer lines or complete sentences. Avoid unnecessary repetition. लास्ट पैराग्राफ को इंतहाई कंसाइज होना चाहिए और उसके अंदर जो बहुत कॉन्क्रीट वर्ड्स एंड सेंटेंस होने चाहिए और ख्याल इस चीज़ का रखना चाहिए कि उसके अंदर अननेसेसरी रिपीटेशन शामिल ना हो. In short letter, the writer often give his message and stop without any special formality. Make your opening and closing paragraph shorter than average because the most important location in a letter is the opening. आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो ओपनिंग पैराग्राफ है और क्लोजिंग पैराग्राफ है वो इंतहाई कंसाइज होनी चाहिए और आपको जो है कोशिश करनी चाहिए कि उन तमाम फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करने की जो उसकी अट्रैक्टिवनेस में इजाफा कर सकती है. द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द क्लोजिंग. तो किसी भी बिजनेस मैसेज की ओपनिंग बहुत अहम रोल प्ले करती है रीडर की अट्रैक्शन और इंटरेस्ट को डेवलप करने में और क्लोजिंग अहम रोल प्ले करती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स पॉजिटिव रिप्लाई की तरफ. अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है इनकरेक्ट लेटर की जो कि कोई भी
آرگنائزیشن جو ہے اگر انکریکٹ لیٹر لکھتی ہے تو اس کو ہم فوکس کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انکریکٹ لیٹر ہے، اور ہم فوکس کر سکتے ہیں سیم ایگزامپل انکریکٹ لیٹر. تو ہم ان دونوں لیٹرز کی کمپیریجن میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انکریکٹ لیٹر کے اندر ہمیں ایک سب سے زیادہ جو ویکنس ہے وہ ڈرافٹنگ کی ہے، کہ ایک انکریکٹ لیٹر جو ہے صحیح طریقے سے آرگنائز نہیں ہوتا، اور جب وہ لیٹر آرگنائز نہیں ہوتا تو یہ اسٹارٹنگ میں ہی نیگیٹو امپریشن کریٹ کرتا ہے ہمارے ریسیور کے اوپر. سیکنڈ، انکریکٹ لیٹر وہ لیٹر ہوتا ہے جس کے اندر ہماری جو انفارمیشن ہے وہ انکمپلیٹ ہوتی ہے، وہ تمام انفارمیشن جس کا ریسیور کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اگر یہ انفارمیشن کم ہوگی تو ایسے بزنس میسیجز یا لیٹر کبھی بھی اپنے آبجیکٹیو اچیو کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے. تھرڈ، فوکس اس لیٹر کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں. ایک پور لیٹر اس طرح ہوتا ہے جس کے اندر ہم ریکگنائز کرنا مشکل ہو کہ اوپننگ اور کلوزنگ اور مین سبجیکٹ آف دا لیٹر کیا ہے. لیٹر کی ڈرافٹنگ کے ذریعے ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہمارا اوپننگ لیٹر کا جو حصہ ہے وہ کون سا ہے، مین میسج کی جو ڈیٹیل ہے وہ کون سی ہے، اور کلوزنگ جو ہے وہ کون سی ہے. فورتھ، ہم یہ فوکس کر سکتے ہیں ایگزامپل کے ذریعے کہ اس لیٹر کے اندر کلیئرٹی کی بہت زیادہ کمی ہے، اور کلیئرٹی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک انڈرسٹینڈنگ میکسیمم لیول پر ریسیور کی نہیں جا سکے گی. تو ہمیں اپنے ایک آئیڈیل بزنس میسیج اور لیٹر کے اندر کلیئرٹی کو قائم کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بزنس میسیج کی میکسیمم لیول پر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے. فورتھ، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپننگ پیراگراف کے اندر اٹریکشن جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسے بزنس میسیج کی جو ہے اگنور ہونے کی پاسبلٹیز بڑھ جاتی ہے. پھر ہم فوکس کر سکتے ہیں کہ اس کے اینڈنگ پیراگراف جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پور ہے، کیونکہ ہم اینڈنگ پیراگراف کے اندر کوشش کرتے ہیں اپنے ریسیور کی میکسیمم لیول پر رسپانسبلٹی بڑھانے کی ٹورڈز پازیٹیو رپلائی، جو کہ اس میں پاسبل نہیں ہے. اب اسی سیم کنڈیشن میں ہم دیکھیں گے کریکٹ لیٹر کو، جس میں ہم فوکس کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر سب سے پہلے تو سیلوٹیشن شامل ہے کہ ہم جس کو لیٹر بھیج رہے ہیں اس کو ہم نے ڈیئر فرینڈ کر کے مخاطب کیا ہے. یہ رسپیکٹ شو کرتی ہے، یہ ریلیشن شپ شو کرتی ہے، یہ آپ کی سینسٹیوٹی شو کرتی ہے. سیکنڈ، اس میں کلیئر کٹ ایک اوپننگ پیراگراف ہے جو کہ شو کر رہا ہے آپ کی اوپننگ کو. پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر فیکٹ، فیگر، انفارمیشن اینڈ دین کلوزنگ. کلوزنگ کے اندر سنسیئرلی آپ کی سنسیئرٹی ریفلیکٹ کرنی چاہیے. ایک آپ کا جو ہے کلوزنگ کے اندر کنکریٹ اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، آبجیکٹو کیا لیٹر لکھنے کا، اور آپ رسپانسبلٹی کو میکسیمم لیول پر ڈیولپ کر سکیں. تو اگر ان دونوں ایگزامپل کو ہم فوکس کریں تو پور ایگزامپل اور افیکٹو ایگزامپل کے ذریعے ہم ریئلائز کر سکتے ہیں کہ سیم میسیج اگر پور ڈرافٹنگ میں ہو تو اس کا امپریشن اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اور سیم میسیج ایک اسپیسیفک اور آئیڈیل فارم میں ہو تو اس کا امپریشن اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا. Conclusion: after studying this process, we conclude that if you are preparing any business message, it should be in a simple structure. To make it effective, be better performer. اس پورے ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے جو ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے بزنس لیٹر کے اندر یا بزنس میسیج کے اندر جو ہمیں میکسیمم لیول پہ یوز کرنا چاہیے وہ جو ہے سمپل اسٹرکچر ہونا چاہیے، اور ہمیں جو ہے بیٹر پرفارمر کے ذریعے ہم اپنے بزنس میسیج کی افیکٹونیس میں اضافہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آ کے آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوا جو تھا پریپیئرنگ افیکٹو بزنس میسیج. نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. اللہ حافظ.